کہ جتنی اہمیت بچڑی اور کٹڑی کو دی جائے اتنی ہی اہمیت بچڑے اور کٹڑے کو بھی دی جائے. ضرور پالیں جو کہ ان جوان جانوروں کی جگہ لے سکیں. تمام بچڑے بچڑیوں اور کٹے کٹیوں پر مناسب جو ہے توجہ دی جائے. لازمی ہے کہ بچے کو تھام لیا جائے پیدائش کے وقت، جس کو دھنی کہتے ہیں. اس کے جو ناڑو ہے وہ 2 انچ کا فاصلہ رکھ کے اس کو گانٹھ دے کے کاٹ دیا جائے. بچے کا زندہ وزن کریں اور اس کے وزن کا 10واں حصہ تو اس کو وہ پلانا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم. ناظرین، آج ہم کٹڑے کٹریوں اور بچڑے بچڑیوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ویٹرنری ڈاکٹر غلام دستگیر بھٹی صاحب. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. عرض یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچڑے بچڑیوں اور کٹے کٹیوں کو ایک تفریق جو ان میں رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچڑی یا کٹڑی جو ہے اس کو تو تھوڑا سا احتیاط سے پالا جاتا ہے، لیکن بچڑا اور جو کٹڑا ہے اس کو خاص توجہ سے نہیں پالا جاتا. تو سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو دور جا رہا ہے اس میں اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ جتنی اہمیت بچڑی اور کٹڑی کو دی جائے اتنی ہی اہمیت جو ہے وہ بچڑے اور کٹڑے کو بھی دی جائے. کیونکہ ایک چیز تو عیاں ہے کہ جو آج کا بچہ ہے اس نے کل کا مطلب اڈلٹ جانور یعنی جو بڑا جانور بننا ہے. تو ہمیں اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ عام طور پہ گائے یا بھینس جو ہے وہ 6 سال تقریباً دودھ دیتی ہے. تو 6 سال کے بعد اس کو مطلب اس کا متبادل جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد وہ دودھ کی پیداوار کو کم کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہر سال ہم 2 بچڑیاں یا 2 کٹڑیاں ضرور پالیں جو کہ ان جوان جانوروں کی جگہ لے سکیں جن کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. تو اس حساب سے ہر 8 گائیوں یا بھینسوں کے لیے سال میں 2 بچڑیاں یا 2 کٹیوں کو پالنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو بوڑھے ہونے کی طرف جا رہے ہیں جانور ان کی جگہ لے سکیں. بہت سارے بچڑے بچڑیاں یا کٹے کٹیاں جو ہیں وہ توجہ نہ ملنے کی وجہ سے بچپن میں ہی مر جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ تمام بچڑے بچڑیوں اور کٹے کٹیوں پر مناسب جو ہے توجہ دی جائے اور ان کی صحت کا خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب، عام طور اب یہ موسم جو ہے یہ آنے والا ہے جس میں جو گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں وہ بیانے والی ہیں، زیادہ تعداد میں بیاتی ہیں. تو جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں جو ابتدائی طور پیدا ہوتے ہیں، فوری طور پر ان کی کیا دیکھ بھال کرنی چاہیے؟ بالکل، ہم اب اس کی طرف آ رہے ہیں. تو ہر بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو احتیاط ہوتی ہے وہ یہ کہ جب جانور بیانے لگا ہے تو اس کی بچے کی پیدائش میں اس کو ہیلپ کی جائے، اس کی امداد کی جائے. بعض اوقات جانور کھڑی حالت میں بیاتا ہے تو اس کو لازمی ہے کہ وہ بچے کو تھام لیا جائے پیدائش کے وقت. ایک دم بچہ نیچے گرے تو اس کے چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ سکتی ہے. وہ ابتدائی جو ہے وہ اس کی احتیاط ہے. اس کے بعد فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ بچے کے ناک پہ منہ پہ جو لعاب لگا ہوا ہے اس کو فوری ایک صاف ستھرے ٹاول سے صاف کر دیا جائے، تولیے سے صاف کر دیا جائے. اور اس کو اگر سردی کا موسم ہے تو بچے کو پراپر جو ہے وہ ماحول دیا جائے جس میں اس کو سردی نہ لگے. اور اگر گرمی کا موسم ہے تو پھر اس موسم میں بچے کو ایسا ماحول دیا جائے کہ اس کو ہیٹ سٹروک نہ ہو جائے، گرمی جو ہے وہ نہ زیادہ لگ جائے. اور الگ سے جانور کو ایک کمرہ دینا چاہیے جس پہ وہ آرام سے اور سہولت سے بیاں سکے. اور بیانے کے بعد یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دوسرے جانوروں کے ساتھ ہی اس کو باندھا ہوا ہے تو کسی دوسرے جانور کا پاؤں اس چھوٹے سے ننھی سی جان کے اوپر نہ آ جائے، جس سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، زخم ہو سکتا ہے، کوئی فریکچر ہو سکتا ہے. اسی طرح جو دوسری بات میں نے بتانی تھی کہ اب آپ نے بچے کا منہ صاف کر دیا،
नाक साफ कर दिया, उसको सांस सही आ गया, तो दूसरी बात है कि उसका नाड़ू जो जिसको धुन्नी कहते हैं, उसके जो नाड़ू है वो 2 इंच का फासला रख के उसको गांठ दे के काट दिया जाए, गांठ के ऊपर से, उसकी वजह के उसकी ब्लीडिंग ना हो। और फिर उसके ऊपर जो भी आपके पास मुहैया है जरासीम कुछ दवाई, यानी टिंचर आयोडीन है या पायोडीन है, या जो भी इस तरह के बहुत सारे हैं, टिंचर बेंजीन को है, वो ब्लीडिंग को रोकता है, तो ये चीज़ जो है उसको लगा दिया जाए। एक एंटीसेप्टिक स्प्रे भी अब आ गए हैं बहुत ज़्यादा, उनमें से अगर कोई आप अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि वो ज़ख्मों के ऊपर लगाने के काम आता है। तो ये एहतियातें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा और अहम बात है कि बच्चे की पैदाइश के बाद फौरी तौर पे उसको जो है माँ का जो पहला दूध है वो बड़ा ज़रूरी है, और वो उसको हम बॉली भी कहते हैं, तो वो अंग्रेज़ी में उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो हमारे कुछ जो अपना मवेशी पाल भाई हैं, या तो बच्चों को ज़्यादा दूध पिला देते हैं या बहुत कम पिलाते हैं, ये जो उनमें तासुर पाया जाता है, इस पर थोड़ा सा हमारे इन मवेशी पाल भाई को क्लियर करें कि उस बच्चे को कितना दूध पिलाएं। जी, इसके लिए बिल्कुल आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके लिए अब जो है जो माहिरीन हैं ग़िज़ाइयात के, जानवरों के, उन्होंने इस चीज़ का फार्मूला जो है वो निकाला है कि आप बच्चे का ज़िंदा वज़न करें और उसके वज़न का 10वां हिस्सा जो है वो बॉली जो कोलोस्ट्रम है वो उसको नाड़ा भी कहते हैं सराइकी में, तो उसको वो पिलाना है आपने। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे का वज़न जो है वो 30 किलो है तो उसको 3 किलो बॉली की ज़रूरत है 24 घंटों में, सुबह से लेके रात तक। तो उसको आप तकसीम कर लें। अब 30 किलो वज़न ज़िंदा है तो उसके लिए 3 किलो जो बॉली है उसको आप डिवाइड कर लें 4, 5, 6 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, तो उस हिसाब से 1 किलो सुबह पिला दें, 1 किलो दोपहर पिला दें, 1 किलो शाम, अगर आपने 3 दफ़ा पिलाना है। तो ये एक बड़ा मतलब आसान सा फार्मूला है। एक तो ये है कि पहले 4 घंटों के अंदर अंदर उसकी पैदाइश के ये लाजमी है। उसकी ये वजह क्या है कि साइंस ने ये चीज़ देखने में आई है कि 4 घंटे तक जो बच्चे की आंतड़ियों में सुराख हैं, जो जिनसे खुराक खून में जाती है, वो 4 घंटे तक ओपन रहते हैं, उसके बाद वो क्लोज हो जाते हैं। तो वो जो बॉली की ताकत है, जो उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत है, वो उसके बाद आप उसको सोने की भी देंगे कोई चीज़ तो वो उसका फ़ायदा नहीं है जितनी वो 4 घंटे के अंदर अंदर बॉली पिलाने का फ़ायदा है। उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत है। और फिर एक बॉली का ये फ़ायदा है कि वो बॉली कब्ज़ कुशा है। बच्चे को अगर कब्ज़ होगी तो उसको जुलाब आएगा और उसका मैदा और आंतड़ियाँ साफ़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो उसका ये भी एक ज़रूरी एहतियात है कि अगर आपने बॉली जो है उसको डायरेक्ट थनों से पिलानी है, हवाने से पिलानी है, तो जानवर के हवाने को जो अलाइशें लगी हुई हैं, जो गंद लगा हुआ है, उसको पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें, नीम गर्म पानी और साबुन से धो के, फिर उसको तौलिए से खुश्क करें और फिर बच्चे को जो है वो डायरेक्ट हवाने से दूध पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं ऐसा करते हैं कि जब पैदाइश बच्चे की हो गई तो कुछ अर्सा तो उसको दूध पिलाते हैं को गुजारे लायक, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही उसको कम कर देते हैं। तो ये भी बताएं कि कितने अरसे तक मतलब एक मुनासिब दूध की जो मिकदार है वो बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि जो मतलब कम अज़ कम 6 हफ्तों तक तो लाजमी दूध पिलाएं। ये जो साइंस ने मतलब अखज़ किया है, 6 से 8 हफ्ते तक तो लाजमी दूध पिलाएं, यानी 1.5 से 2 माह तक। उसके बाद जो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, दूध पिलाना तो आपने पहले दिन से शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथ बच्चे को थोड़ा सा चारा और थोड़ा सा वंडा जो है वो भी साथ रखें, क्योंकि वो उसको भी हल्का हल्का मुंह मारेगा तो वो उसका मैदा जो है वो उतनी जल्दी डेवलप होगा। उसके मैदे में जो खुराक को हजम करने वाले जरासीम है वो डेवलप होने हैं, मैदे ने डेवलप होना है। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को मिल्क टेटनी होने का ख़तरा है। मिल्क टेटनी एक ऐसा जो बछड़े बछड़ियाँ कट्टे कटड़ियाँ सिर्फ दूध पे पाले जाते हैं, उनमें अकड़ाव आ जाता है टांगों में, उनके जिस्म में, उसको मिल्क टेटनी कहते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को साथ ही जो है आप चारा, सब्ज़ चारा और उसके साथ जो है वंडा, या एक राशन भी है जो आप बना सकते हैं, गंदम का चोकर 65 हिस्से ले लें और खल का चूरा बना लें 35 हिस्से वो ले लें।
تو یہ ایک بہترین، اس کے اندر نمکیات کا مکسچر ڈال لیں، منرل مکسچر، وہ ڈال کے تو وہ ایک بہترین آپ ملک ریپلیسر کے طور پہ وہ بھی دے سکتے ہیں، جو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ کھائے گا، کھانا شروع کرے گا، اور پھر اس کا دودھ آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں اور یہ چیز جو ہے یہ بڑھاتے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کٹڑے کٹڑیاں، تو ان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کے بھی خدشات ہوتے ہیں، اگر وہ کیڑے پیدا ہو جائیں یا ان کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں ابھی اس طرف آ رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو جو ہے کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں، جن کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ناف کی سوزش ہے، جس کو امفلائٹس انگریزی میں کہتے ہیں، دنی کی سوج جانا، دنی پہ ایپسس بن جانا، پیپ بھر جانا، یہ ہمارے عام طور پہ دیکھا گیا ہے۔ اس کا بچاؤ کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ امفلائٹس یا دھنی کی سوزش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، تو آپ فوراً وہاں اینٹی سیپٹک سولوشن اپلائی کریں، ٹنکچر آیوڈین ہے، پائیوڈین ہے۔ اسی طرح اس کو اگر بخار ہو گیا ہے، وہ دودھ پینا چھوڑ گیا ہے، تو اس کو اینٹی بایوٹک کا انجیکشن لگائیں۔ اگر فیور ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، تو ساتھ اینٹی پیریٹک کا بخار کا ٹیکہ لگائیں۔ دوسرا، جس میں پیٹ کے کیڑے، جگر کے کیڑے، سانس کی نالی کے کیڑے بچے میں ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی دوائی، جس طرح اب ہمارا یہاں پہ اصل میں دوائیوں کا نام لینا جو ہے مناسب نہیں ہے، لیکن کسی بھی میڈیکل ہال پہ جا کے آپ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی کہیں گے تو وہ آپ کو دوائی بھی دے دیں گے، اور اس کی خوراک بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے وزن کے مطابق، کہ اتنا زندہ وزن ہے تو اتنی پلائیں، اتنی، تو وہ آپ ملپوں کی دوائی پلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے صرف ایک بات ضروری ہے کہ وہ دوائی پلائیں جو پیٹ کے کیڑوں کے لیے، جگر کے کیڑوں کے لیے اور سانس کی نالی کے کیڑوں کے لیے، تمام کے لیے کام کریں۔ اسی طرح پھر خارش، داد، چنبل اور بیرونی طفیلی کیڑے، جس میں چچڑ، جوئیں، پسو، کھٹمل، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی بچوں، اور خاص طور پہ یہاں پہ میں زور دوں گا، ایک تھلیریوسس ایک بیماری ہے جو کہ بچوں کو، ایک چھوٹے بچوں کو ایک چچڑ سے پھیلتی ہے۔ وہ چچڑ جیسے ہی بچے کو جا کے اس کے خون چوستا ہے تو وہ جراثیم اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور وہ بیماری جس میں آنکھیں پھول جاتی ہیں اور تیز بخار ہوتا ہے 106 107 تک، اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ تھلیریوسس اگر آپ نے دیکھیں کہ اگر بچے کو ہوئی ہے تو اس کے لیے ٹیکہ ہے 1 cc فی زندہ وزن 50 کلو، یعنی 50 کلو کے لیے 1 cc ٹیکہ وہ لگایا جا سکتا ہے تھلیریوسس کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ آپ کا جی، آپ تشریف لائے، اور اسی طرح جو مویشی پال بھائی ہیں، ہماری امید ہے کہ ہمیں کہ بھی وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہماری گفتگو سے، اور اپنے جانوروں کی صحت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، لائف سٹاک یا ڈھور ڈنگر انتہائی قیمتی جانور ہیں، ہماری معیشت بہت زیادہ اس پر انحصار کرتی ہے۔ ہمارے مویشی پال بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کریں، تو ان کے نوزادہ کٹڑے کٹڑیاں یا بچھڑے بچھڑیاں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف جانوروں کی نسل آگے بڑھے گی، بلکہ ہمارے ملک میں جو مویشی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔